اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پیارے بھائیو، شب برات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائیو، سب سے پہلے ہم نے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک جب بھی آپ کا ٹائم لگے، سب سے پہلے آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پیارے بھائیو، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نماز اوابین کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیو، آپ نے دیگر نوافل وغیرہ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلا حصہ جو ہے اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے وقت نکال کر آپ نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آگے آپ نے پیارے بھائیو نماز تہجد کے جو 8 نوافل ہیں وہ آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیگر نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ان نفلوں کی نیت کیا ہے، رکعتیں کتنی پڑھیں گے، اس کی نیت کیا کریں گے، اس میں صورتیں کون سی پڑھیں گے؟ پیارے بھائیو، ان کا طریقہ کوئی علیحدہ طریقہ نہیں، وہی نفلوں کا طریقہ ہے جو عام یعنی کہ ہم نفل نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، صرف بات اتنی ہے کہ ہم اس نفلی عبادت کو اس رات کے ساتھ خاص نہیں کرتے۔ پیارے بھائیو، خاص کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پیارے بھائیو، یہ عمل جو ہے نا، یہ مستحب عمل ہے، اور رات کا قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ حدیث مصطفیٰ سے بالکل ثابت ہے۔ پیارے بھائیو، رہی بات عورتوں کی، عورتیں پوچھتی ہیں کیا ہم قبرستان جا سکتی ہیں؟ تو نہیں جا سکتی۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کا خامد ہے، پیاری بہنوں، آپ کا خامد ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، پردے میں رہتے ہوئے آپ قبرستان جا سکتی ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے باویلا نہیں کرنا، بائن وغیرہ نہیں کرنے، اور اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا، اور نہ شکری کے کلمات نہیں کہنے۔ یہ کچھ شرطیں ہیں پیارے بھائیوں، عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگلا سوال ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹھا اگربتیوں کا لے لیتے ہیں، ان کو جلا کر قبر کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے تمام علماء اس بات سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، موم بتی نہیں لگانی چاہیے، آگ نہیں جلانی چاہیے، ساتھ بھی یعنی کہ جنازے کے ساتھ بھی ایسی کوئی بھی چیز لے کر نہیں جانی چاہیے۔ ان چیزوں کی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان جا کر اللہ کا قرآن پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، 12 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ نفل آپ نے کون سے پڑھنے ہیں؟ نیت بھی وہی ہے، رکعتیں بھی 2 ہیں، سورتیں بھی آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رکعت میں آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ ہی یہ نفل ادا کرنے ہیں، کوئی علیحدہ صورتیں نہیں پڑھنی، کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ وہی ہے۔ اگر نیت کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ ثنا پڑھنی ہے، تعاوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور کوئی سورت پڑھ لیں، رکوع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، دوسری رکعت آپ نے شروع کر دینی ہے۔ دوسری رکعت کے شروع سے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آگے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آتی ہی سورۃ اخلاص ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں یہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اتحیات کو مکمل پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دعائے مسورہ پڑھیں گے، دائیں طرف سلام ہوگا، بائیں طرف سلام ہوگا۔ یہ نفل آپ کے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اس کے بعد آپ اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ پڑھیں،
کریں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. یہی طریقہ ہے پیارے بھائیوں. ہم کب یہ نہیں کہتے یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ بہت ضروری سنت ہے, یہ مستحب عمل ہے. ہم اس رات کے رات کو بھی یعنی کہ عملوں کو رات کے ساتھ خاص نہیں کرتے. پیارے بھائیوں, ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور عبادت کریں, کیونکہ قیام کرنے کا حکم ہے. آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں, اللہ کا قرآن پڑھیں, درود و سلام پڑھیں, محفل سجائے, حضور کی نعتیں پڑھیں, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. یہی طریقہ ہے اثر رات گزارنے کا. انشاءاللہ آپ اسی طرح اگر رات گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا. اگر نماز تسبیح کا وقت آپ کو ملے تو آپ نماز تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کا بہت زیادہ فائدہ پیارے بھائیوں. یہ اصلاحی باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا اس رات کو ہم نے کرنا کیا کیا ہے. تو پیارے بھائیوں, اسی رات کو عبادت کے ساتھ, قیام کے ساتھ اور دن کو روزہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت بہتر فرما دے گا. وَأَمَّا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں. یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, آخرت بھی, قبر بھی, حشر بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا. یہی آرزویں میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھنی تھی, یہی خواہشیں میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھنی تھی. ان پر آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.